شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مومنہ شیئر کر رہی ہیں۔ مومنہ کہتی ہیں، میں گجرات کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں نے نیا گھر بنایا، گجرات میں ہی بنایا، لیکن وہ ایک سوسائٹی بالکل نئی بنی ہوئی تھی۔ وہ جگہ تھوڑی سی آبادی سے ہٹ کر تھی، بالکل نئی سوسائٹی تھی وہ۔ ابھی وہاں پر کچھ ہی گھر بنے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پر گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا۔ گھر بننے کے فوراً بعد ہی اپنے بیٹے کی شادی ان لوگوں نے رکھ دی۔ اب ہم لوگ جیسے وہیں کے رہنے والے تھے، تو ایک شہر میں ہی کسی کے گھر نائٹ سٹے کرنا اتنا مناسب نہیں لگتا۔ ہم لوگ چلے گئے۔ بہت زیادہ وہاں پر سناٹا بھی تھا اور ویرانہ بھی تھا۔ کافی بڑی وہ سوسائٹی تھی، بہت کم ابھی گھر بنے ہوئے تھے اور کچھ گھر انڈر کنسٹرکشن بھی تھے۔ ہم لوگ وہاں پر گئے۔ پہلے دن وہ جو مائیوں کا فنکشن ہوتا ہے وہ اٹینڈ کر کے ہم لوگ واپس آ گئے۔ بڑا ان لوگوں نے ہمیں روکنا چاہا کہ یہیں پر رک جائیں، لیکن ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ہم لوگوں کا گھر مین شہر میں تھا۔ دسمبر میں ان کے بیٹے کی شادی تھی، بہت سخت سردی ہوا کرتی تھی۔ جس دن ان کے بیٹے کی مہندی تھی، کافی لیٹ نائٹ ہم لوگ فری ہوئے مہندی کے فنکشن سے۔ ہم لوگوں نے گھر واپس جانا تھا۔ کافی ان لوگوں نے ہمیں روکنا چاہا کہ مت جاؤ اتنی رات کو واپس۔ تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ میرے فادر جو تھے وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے رات کہیں رکنا، تو ہم لوگوں کو واپس ہی جانا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ گیسٹ تھے، کافی زیادہ لوگ گاڑی میں آ گئے۔ میں اور میرا بھائی ہم لوگ بائک پر تھے۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ ابھی ہم لوگ اس سوسائٹی سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ جو ہم لوگوں کے باقی فیملی ممبرس تھے وہ گاڑی پر تھے، وہ ہم لوگوں سے آگے تھے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دھند تھی۔ میں اور بھائی باتیں کرتے کرتے ہم لوگ بائک پر جا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک ایسا روڈ آیا، اس کی سائڈوں پر بالکل خالی پلاٹس تھے اور ایک گھر تھا جو بھی انڈر کنسٹرکشن تھا۔ اندھیرے میں اتنا خاص وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کتنا بنا ہوا ہے، بس جو اسٹریٹ لائٹس تھی ان میں کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ دھند ہونے کی وجہ سے بہت کلیئر نہیں تھا۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ بیک سائڈ سے، ہم لوگوں کی بیک سائڈ سے جیسے کوئی اونچا سا بولتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، جیسے کوئی چیخے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو لگا شاید ویرانہ ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے کوئی جانور ہوگا۔ بھائی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بائک بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے، اس سے بائک چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا بائک، اس کے ویلز جو تھے وہ ادھر ادھر موو ہونے لگے، اتنا ویٹ اس پر آ گیا، پتہ نہیں ہوا کیا تھا بائک کو۔ ابھی بھائی نے بڑی مشکل کے ساتھ بائک کو چلانا چاہا، وہ چلا بھی رہے تھے۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرا نام کوئی لے کر چیختا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری کزن ہے جس کے بھائی کی شادی تھی، اس کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، وہی کپڑے جو اس نے فنکشن میں پہنے ہوئے تھے وہ تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، جبکہ ہم لوگ ان کے گھر سے بہت زیادہ دور تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ یہ تو عائشہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ کو اور میرا نام لے رہی ہے۔ بھائی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ان کا گھر تو بہت زیادہ دور ہے، ہم لوگ تو کافی زیادہ سوسائٹی کے بالکل باہر کی طرف جانے والے ہیں، وہ یہاں پر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ عائشہ ہم لوگوں کو اسٹریٹ لائٹ میں بھاگتی بھاگتی باقاعدہ نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ وہ جو گھر ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا تھا اس سے تھوڑے سے آگے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ماجرا ہے، عائشہ کیسے آ سکتی ہے اتنی دور بھاگ کر اتنی رات کو، اور ایسا کیا ہوا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم لوگوں کو فوراً کال آ جاتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں بھی بائک پر بیٹھ گئی، بھائی نے بالکل بائک سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے پاس آنے کے بجائے اس گھر کی طرف بھاگ گئی جو گھر انڈر کنسٹرکشن تھا، اس گھر کے اندر چلی گئی، وہی کپڑے وہی سب کچھ۔ پہلے ہم لوگوں کو آوازیں دیتی دیتی، ہم لوگوں کے نام لیتے لیتے وہ اس گھر کی طرف بھاگ گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں نے بھائی سے یہی کہا کہ یہاں سے جلدی چلو، پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگ
بہت تیزی کے ساتھ بائک چلایا. ایک دم سے وہ جو بائک اتنا زیادہ ہیوی ہو چکا تھا کہ جو چل ہی نہیں رہا تھا وہ بائک بالکل نارمل ہو گیا. ہم لوگ اس سوسائٹی سے باہر نکلے. ہم لوگوں نے فوراً ان کے گھر کال کی اور پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے. سب گھر والے ابھی جاگ ہی رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, کیوں, کیا ہوا ہے. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم نے اس ٹائم ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا, مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ اپنے گھر واپس پہنچے, گھر والوں کو ساری بات بتائی. ہم بہت زیادہ خوفزدہ تھے. وہ سب بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ تم لوگوں کو اکیلا ہم لوگ ایسے چھوڑ آئے تھے. ان کے تو ذہن میں تھا ہی نہیں, نہ ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. مجھے بہت سا بخار ہو گیا, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ بار بار میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آ رہا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اتنی دور سے اور ہم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی, اور پھر وہ اس گھر میں چلی گئی. اگلے دن وہ میرے کزن کی بارات کا فنکشن تھا, ہم لوگوں نے وہ اٹینڈ کیا. میں نے بھائی سے کہا کہ ہم لوگ اس گھر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا کیا ہے. پہلے تو بھائی نے بہت منع کیا, لیکن میری ضد کرنے پر بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم لوگ جا کر دیکھیں گے. اتنی ہم لوگوں کو سینس ہی نہیں آئی کہ ہم لوگ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے جب فنکشن اٹینڈ کیا اس کے بعد میں اور بھائی اس گھر کی طرف چل پڑے. بائک پر ہی تھے ہم لوگ, ہم نے کسی کو نہیں بتایا. جب ہم لوگ اس گھر کے پاس پہنچے وہ گھر ابھی کمپلیٹ نہیں تھا. اس کے بس وہ 4 دیواری سی بنی ہوئی تھی اور ابھی گیٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا, اور اس میں ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا جس کی ابھی کوئی ونڈو کوئی ڈور کچھ بھی نہیں تھا. صرف اینٹوں کا ایک ملبہ سا کھڑا جیسے کرتے ہیں وہ ہوا ہوا تھا. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم نے یہ ساری بات عائشہ کو بھی بتائی تھی, وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. جیسے ہی ہم لوگ اس گھر کے اندر جانے لگے, ابھی ہم لوگ اس گھر کے بالکل باہر ہی تھے, ڈر بھی لگ رہا تھا. دوپہر کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کو یہ تھا کہ دن کی روشنی میں دیکھ کر آتے ہیں کہ وہاں پر اس گھر کے اندر جب ہم لوگوں نے پاؤں رکھا وہاں پر بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مردہ جانور وہاں پر ہے, وہاں پر اتنی اسمیل آ رہی تھی. اور وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بالکل کھلی جگہ تھی, اس کے باوجود وہاں سے ایسی اسمیل آ رہی تھی. پہلے ہم دونوں بہن بھائی ڈر گئے کہ نہیں جاتے اندر, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت کر کے ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے. وہ ایک بہت بڑا سا صحن تھا, اس کے آگے وہ جو ایک کمرہ سا ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا بس وہی تھا. اور ساتھ سے ہی بالکل سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں جو کہ ابھی ان کی سائڈوں پر بھی کچھ نہیں لگا ہوا تھا. ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا کمرے کے پاس جانے لگے ایسا لگا کہ اس گھر کی چھت کے اوپر بہت بھاری چیز کوئی گری ہے. بہت ہم لوگوں کو ڈر لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہاں پر تو ہم ابھی آئے ہیں اور یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا. اوپر کسی نے بہت زیادہ بھاری چیز گرائی. ہم لوگ تھوڑا ڈر گئے. جیسے ہم لوگ باہر نکلنے لگے اس کمرے میں سے بہت زیادہ اونچا کسی کی چیخنے کی آواز آئی. وہ جو کمرہ جس کا کوئی ونڈو کوئی دروازہ نہیں تھا وہاں پر کسی کے چیخنے کی آواز آئی. ہم دونوں اس گھر سے باہر نکل آئے تو اس گھر کے اندر سے بہت زیادہ رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں, لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ شاید یہاں پر کوئی جنات وغیرہ ہے. بھائی نے فوراً سے کہا کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں, اس سے پہلے وہ ہمیں نقصان پہنچائیں. ہم لوگ بائک پر ابھی بیٹھ کر, میرے بھائی نے اتنی ٹرائی کی, بائک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, اور اس گھر میں سے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے, بالکل وہ ایک دھواں نما کوئی چیز تھی, وہ اس گھر کے اندر جیسے گھوم پھر رہی ہے. کبھی وہ اس کمرے میں جا رہی تھی, کبھی سیڑھیوں میں جا رہی تھی. پھر ایک دم سے اس گھر کے اوپر سے کسی نے ایک بہت بڑا سا کوئی جگ سا تھا جس میں پانی رکھتے ہیں, وہ کسی نے نیچے پھینکا بہت زور سے. اس کے گرنے کی آواز بھی جیسے کوئی برتن پھینک رہا ہے وہاں پر. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے, ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں. بھائی نے فوراً سے وہ بائک کو سٹارٹ کیے بنا ہی ساتھ لیا اور ہم لوگ اس روڈ کی طرف آ گئے. ہم لوگوں نے بہت زیادہ فیل کیا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کیا یہاں پر آ کر. میری بھی طبیعت خراب ہونے لگی, بھائی کی بھی شاید وہ خوف تھا اس وقت. ہم لوگ سیدھے واپس ادھر ہی چلے گئے جہاں پر میری کزن کی شادی تھی, ماموں کے گھر ہی ہم لوگ چلے گئے. وہاں پر گئے, میں بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی, بھائی بھی بہت گھبرایا ہوا تھا, کیونکہ فنکشن سے آئے تھے تو میں بھی تیار ہوئی ہوئی تھی, پرفیوم یہ وہ بھائی نے بھی لگایا ہوا تھا. امی بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو. ہم لوگ انہیں بتا نہیں رہے تھے کہ ہم لوگ کہاں گئے تھے. میں نے عائشہ کو بتایا ہم لوگ اس گھر میں گئے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں, اور وہاں پر ایسے ایسے ہم لوگوں نے یہ سب محسوس کیا. وہ بھی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی. عائشہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی. میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی, میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا. ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے سر کے بال کسی نے بہت زیادہ زور سے پکڑ لیے ہیں. میں بہت اونچا اونچا چیخ رہی تھی, میری چیخنے کی آوازیں کسی کو نہیں آ رہی تھیں, لیکن میرے سر کے بال کوئی کھینچ رہا تھا. ایک دم سے میں
وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی مگر وہ چیز مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی. میں ہاتھ پاؤں بھی باقاعدہ چلا رہی تھی, میں اونچا اونچا چیخ رہی تھی کہ میرے بال چھوڑ دو. میں نے جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس چیز نے میرے بال چھوڑ دیے. میں باہر بھاگی, میں اونچا اونچا رو کر میں نے شور مچانا شروع کر دیا. میں نے سب کو بتایا. بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوگی. بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. بھائی کو ایسا لگا کہ اس کو کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے. اب ہم دونوں کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے. ہم لوگوں نے گھر والوں کو بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر گئے تھے. سب نے ہمیں بہت ڈانٹا. میری تو طبیعت ہی بہت خراب ہو گئی تھی. مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرے سر کے بال کھینچنے لگ جاتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ایک اللہ والے تھے, یہ دم وغیرہ کرتے تھے, ان کے پاس گئے. ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, اب وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. سامنے وہ چیز نہیں آتی تھی, صرف ہم لوگوں کو اس طرح سے نقصان دیتی تھی. کبھی میرے سر کے بال بہت زیادہ کھینچتی تھی اور میرے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا. اور جو میرا بھائی تھا اس کو تو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کو کوئی چیز تھپڑ مارتی ہے, اور وہ سویا ہوتا تھا تو تب بھی اس کے ساتھ ایسے ہوتا تو چیخیں مار کر جاگ جاتا تھا. 3 دن اس مخلوق نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا کیونکہ ہم لوگ اس کی جگہ پر گئے تھے. پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے ہمیں دم کیا, تعویذ وغیرہ دی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے. یہ لوگ جیسے پرفیوم لگایا ہوا تھا, تیار ہوئے ہوئے تھے, یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں, وہ جنات ان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پھر ہمیں بہت زیادہ منع کیا کہ دوبارہ ایسی جگہ پر کبھی بھی نہیں جانا. ہم لوگوں کو بس یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ ہماری جان چھوڑ دے. تعویذ گلے میں پہننے کے بعد وہ جو دم کیا ہوا انہوں نے پانی دیا تھا وہ پینے کے بعد اس نے ہمیں کچھ یہ والا نقصان پہنچانا کم کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے. مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا, میرے سر کی درد ہی نہیں جاتی تھی. بھائی کو بھی اکثر بخار رہتا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگوں کی ایک غلطی نے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا. پھر وقت گزرتا گیا, تقریباً 6-7 ماہ کے بعد ہم لوگ نارمل ہوئے. پھر میں تو بالکل ماموں کے گھر بھی بہت کم جایا کرتی تھی. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم لوگوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے. اس کے بعد پھر نماز پڑھنا, قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ ایک دفعہ اس چیز سے ہم لوگوں کو نجات مل جائے. آہستہ آہستہ پھر ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے. لیکن زندگی میں کبھی بھی ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے جس طرح سے ہم نے یہ غلطی کی وہاں پر خود جانے کی. اگر وہ ہمیں جانے نقصان دے دیتے تو پتہ نہیں, شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ ہم کسی کو گھر بتا کر نہیں آئے تھے. یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ممنہ آپ کا. لسنرز, انسان خود اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں ایسی چیزوں میں. بے شک لڑکے ہوں, بے شک لڑکیاں ہوں, جو بھی ہے, کسی بھی چیز کو کھوجنے کے لیے, ایسی مخلوق کو کھوجنے کے لیے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہے جو آپ کو خوشی دے گا یا آپ انجوائے فیل کریں گے, یا آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. جب آپ لوگوں نے ایک دفعہ وہاں پر رات کے ٹائم دیکھ لیا تھا کہ کوئی آپ کی کزن کے روپ میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اس کے بعد وہاں پر اس کو دیکھنے جانا یا یہ دیکھنے جانا کہ وہاں پر ایسا کیا ہے, بہت بڑی غلطی کی آپ لوگوں نے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ, کبھی بھی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں. صبا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کزن اور ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے کزن لاہور میں رہتے ہیں اور وہ سنگر ہیں, اس لیے وہ مختلف پروگرامز میں جاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میرے کزن ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے تو ان کا سارا گروپ تھا ان کے ساتھ. واپسی پہ جب وہ لوگ گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کی وین خراب ہو گئی. لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگوں کو آپ ادھر ہی اتار دیں. ہم لوگ واکنگ ڈسٹینس پر ہی تھا گھر, تو ہم لوگ اس سائڈ سے ہو کر چلے جائیں گے. گھر ماموں بھی تھے ان کے ساتھ. ان لوگوں نے ان کو وہیں پر اتار دیا اور جیسے ان کی وین خراب ہو گئی تھی وہ لوگ کسی اور گاڑی پر واپس آگے چلے گئے. اب میرے کزن اور ماموں وہاں سے پیدل ہی گھر کی طرف آنے لگ گئے. وہ ایک اور سائڈ تھی جس سے گزر کے ان لوگوں نے گھر کی طرف آنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک دم سے ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے سامنے کوئی کھڑا ہے. ہم لوگوں نے جب غور کر کے اس کو دیکھنا چاہا تو وہ ایک عورت تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ اونچی اونچی ہم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا بہت عجیب و غریب حلیہ تھا. بہت خوفناک چہرے والی ایک عورت تھی جو ہم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی. ہم دونوں اس سے ڈر کے دوسری طرف بھاگے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا. وہ اس پیپل کے درخت کے اوپر بھاگ کر چڑھ گئی اور اس کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گئی اور اونچا اونچا رونے لگ گئی. وہ ہم لوگوں کو اس طرح سے آوازیں دے رہی تھی جیسے وہ ہم لوگوں کو جانتی ہے. ہم لوگوں کے پیچھے تک وہ بھاگتی ہوئی آئی مگر ہم لوگ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر پہنچ گئے. جب وہ لوگ گھر آئے تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے.
ان لوگوں کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا چیز دیکھی ہے۔ نیکسٹ ڈے پھر ان لوگوں نے وہاں کے جس محلے کی یہ بات ہے ان لوگوں سے جا کر پوچھا، تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیپل کا درخت ہے، اس پیپل کے درخت کے اوپر ایک بہت بھیانک ڈائن کا بسیرا ہے۔ وہ اتنی بھیانک ہے، وہ رات کے ٹائم لوگوں کو نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس علاقے میں بہت زیادہ بچے گم ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچے اگر رات کے ٹائم، شام کے ٹائم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو چڑیل ہے ان بچوں کو اٹھا لیتی ہے، اور وہ بچے دوبارہ نہیں ملتے۔ اس علاقے میں اس کا بسیرا تھا، اس پرانے پیپل کے درخت کے اوپر۔ جیسے یہ لوگ رات کے ٹائم وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا اور ان کے نام لے کر رونے لگی اور پکارنے لگ گئی۔ اس کے بعد میرے کزن کہتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور کبھی بھی اتنی رات کو اس سائڈ سے نہیں آئے۔ یہ میرے کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا آپ کا۔ لسنرز، رات کے ٹائم یہ مخلوق آزاد ہوتی ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے اللہ کے حکم سے یہ مخلوقات آزاد ہو جاتی ہیں اور آسمان سے باقاعدہ نیچے اتارے جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر مت نکالا کریں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں کے مغرب کے بعد کھڑکیاں دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، ان گھروں میں بھی یہ جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ایک پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو میسیج دیتی ہوں کہ جب بھی مغرب کی اذان بالکل شروع ہو جاتی ہے تو اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کریں، اور اذان پوری ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ہی ان کو کھولا کریں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، اپنے بچوں کا خیال خود رکھا کریں، اور جو لوگ بھی رات کو دیر گئے کہیں سے بھی واپس آتے ہیں پلیز وہ اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں ایسی جگہ سے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کون سی جگہ پر کون سا حادثہ کسی بھی انسان کے ساتھ پیش آ جائے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اور اپنی حفاظت کی دعا بھی کیا کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔